السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الهدیۃ تحفہ گفٹ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحابوا رواہ ابی یعلا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی. انسانی معاشرہ پتھروں سے بنا ہوا نہیں ہے، انسانوں سے بنا ہوا ہے. ایک دیوار میں چنی ہوئی اینٹیں سال ہا سال تک ایک ساتھ رہتی، لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. تعلق ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہوتی، لیکن ان کے درمیان احساسات نہیں ہوتے، کوئی جذبات نہیں ہوتے، کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اس کے برعکس انسانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں عقل اور شعور رکھا ہے وہاں خوبصورت جذبات بھی رکھے ہیں. انسان حساس ہوتے ہیں، ان کے اندر احساسات ہوتے ہیں. انہی احساسات کی وجہ سے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش ہوتی ہے. ایک خوشگوار انسانی معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان کے درمیان تعلقات اچھے ہوں. مل جل کر رہنے کے لیے اچھے تعلقات بے حد ضروری ہیں، اور اچھے تعلقات کے لیے اجنبیت دور کرنا ضروری ہے. اگر لوگ دیوار کی اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں لیکن اسی طرح اجنبی ہوں، ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبات اور احساسات نہ رکھتے ہوں، تو دیوار تو خوبصورت لگ سکتی ہے لیکن انسانی معاشرے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان کوئی بونڈنگ نہیں ہو سکتی. جس طرح سیمنٹ اینٹوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اسی طرح باہمی محبت، ایک دوسرے کی ضرورت انسانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے. تو اچھا معاشرہ کس پر مبنی ہے؟ اچھے تعلقات پر. اور اچھے تعلقات کے لیے کیا ضروری ہے؟ باہم اجنبیت دور کرنا. اجنبیت دور کرنے کے لیے اور انسانوں کو قریب لانے کے لیے ہمارے دین نے بہت سی اچھی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، بہت سے اچھے طریقے ہمیں بتائے ہیں، جن طریقوں پر عمل کر کے ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. وہ طریقے جن کو اختیار کرنے سے انسان صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں اجر بھی پاتا ہے. مثلا ان طریقوں میں ایک طریقہ ہے مسکرانا. دو لوگ جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان کے درمیان سے اجنبیت کی دیوار ختم ہو جاتی. یہ مسکرانا محض مسکرانا نہیں بلکہ یہ مسکرانا کیا ہے؟ باعث اجر ہے، صدقہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. خندہ روئی سے، کھلے دل سے، کھلتے چہرے سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے. حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق. نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. اسے نیکی بتایا گیا، اور اسے چھوٹی نیکی نہیں بہت بڑی نیکی بتایا گیا کہ اسے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ یہ کی ہے، بنیاد ہے، اصل ہے. اسی طرح باہم سلام
اور سلام بھی دعا ہے اور اجر و ثواب پانے کا ذریعہ ہے، محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور صرف زبانی کلامی سلام نہیں بلکہ مصافحہ کرنا. دو لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے درمیان اجنبیت نہیں رہتی، اجنبیت ختم ہو جاتی. پھر معانقہ، پھر اسی طرح ایک دوسرے سے میل ملاقات اور اس کا اہتمام جس کے لیے عام طور پر دعوتیں کی جاتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اسی خرچ کرنے کی قسم میں ایک قسم تحفہ ہے. تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تحفہ اسلامی شعار میں سے ہے. باہم ایک دوسرے کو ہدیہ دینا اسلامی طریقہ ہے. اسی طریقے کے بارے میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں فرما رہے ہیں اور انکریج کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تہادؤ امر کا صیغہ ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ تحابو، باہم محبت کرنے لگو گے، آپس میں محبت بڑھے گی. جب محبت بڑھے گی تو تعلقات مضبوط ہوں گے. پھر انسانی معاشرہ صرف ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ ایک محبت بھرا معاشرہ ہوگا. اور انسان جب آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ ایک قوت بن جاتے ہیں، اور وہ قوت اس زندگی کے بڑے بڑے امتحانوں میں، بڑے بڑے مشکل کاموں میں انسان کو آسانی فراہم کرتی ہے. انسان کی ضرورت ہے، انسان تنہا نہیں رہ سکتا، لیکن اکٹھے رہنا بھی ایک مشکل ترین کام ہے اگر وہ اچھی بنیادوں پر نہ ہو. وہ پھر انسان کے لیے ایک اذیت، عذاب اور مصیبت بن جاتا ہے. اگر انسان باہم ایک دوسرے کے لیے محبت نہ رکھتے ہوں تو زندگی کا یہ سفر بہت کٹھن ہو جاتا ہے. شوہر بیوی میں محبت نہ ہو، بہن بھائیوں میں محبت نہ ہو، دوستوں میں محبت نہ ہو، ایک ساتھ کام کرنے والوں میں آپس میں کوئی تعلق نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت مشکل لگنے لگتے ہیں. لیکن جب کوئی بھی تعلق محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس میں باہم مل کر کام کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہمی محبت کے لیے جو گر بتا رہے ہیں وہ ہے تہادو، ہدیے کا لین دین. تہادو کا روٹ ہا دال یا ہے، اسی سے لفظ ہدیہ نکلا ہے. ہدیہ عربی میں تحفے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دلہن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دلہن بھی کیا ہوتی ہے؟ شوہر کے لیے تحفہ ہی ہوتی ہے جس کو اس کے ماں باپ ایک لمبے عرصے تک پالتے ہیں، پوستے ہیں، تیار کرتے ہیں اور ایک بہترین شکل میں پھر اس کے شوہر کے پاس بھیج دیتے ہیں. اور وہ بھی جتنی محبت کے ساتھ اس ہدیے کو قبول کرے اور جتنی محبت کے ساتھ اس کی کیئر کرے اور اسے رکھے تو اس پر اتنا ہی زیادہ ایک بہترین خاندان وجود میں آتا ہے. تو تہادو کا روٹ جو ہے اسی سے ہدن، ہدایت بھی آتی ہے، راہ دکھانا. تو گویا ہدیہ اچھے تعلقات کی راہیں دکھاتا ہے، انسان کے لیے زندگی کے راستے آسان کرتا ہے. اور جب یہ باب فعل میں آیا تو ہادہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنا اپنا کھانا لا کر ساتھ کھانا، یعنی اس کا لٹرل میننگ ہے. ایک ہوتا نا ہدا، ہا دالیا، اور ایک ہے ہادا الف کے ساتھ، جیسے فعل اور فاعل میں فرق ہے. تو ہادا کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ ون ڈش پارٹی. اب اس میں کیا ہے؟ سب صرف اپنے لیے نہیں لا رہے کھانا بلکہ دوسروں کے لیے بھی لا رہے، اسے شیئرنگ ہوتی. آپ لائے ہیں کسی کو کھلانے کے لیے، کوئی لایا ہے آپ کو کھلانے کی، اور ہر ایک کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے کو کھلا رہا ہے. تو اس طریقے پر مل بیٹھ کے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کی اصل بھی یہی ہے، یعنی اس سے محادات بنتا ہے پھر، یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھانا پینا اور ایک دوسرے کو ہدیہ دینا. اور تہادہ جب باب تفاعل ہے تو اس میں بھی باہم لین دین کی بات ہے، لیکن یہ پھر خاص طور پر ہدیے یا تحفے کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ کھانے کی شکل میں ہو یا پھر وہ کسی بھی اور شکل میں ہو.
ہدیے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوگی۔ گویا یہاں ہر ایک کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے، کس پر؟ دینے پر، کیونکہ ایک طرفہ طور پر تو یہ نہیں ہو سکتا، دو طرفہ ہی ہوگا۔ تہادو تفاعل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انٹریکشن ہے، دو طرفہ تعلقات اور دو طرفہ لین دین، یہ اصول پوری کائنات میں ہے۔ تنہا، اکیلا، فرد، وتر صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ باقی سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انسانوں کی تکمیل ہوتی ہے، اور صرف انسان نہیں بلکہ باقی چیزوں میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ کوئی بھی چیز اکیلے کام نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے مختلف کیمیکلز کو باہم ملانے سے کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں، مختلف انسانوں کے ذہنی اشتراک ہوتا ہے، کتنی بہترین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح ہوا اور پانی کا باہم ملاپ ہوتا ہے تو بادل بنتے ہیں، پھر اسی طرح بارش زمین میں آتی ہے تو وہ بیج کے ساتھ ملتی تو ایک اور پودا نکلتا ہے، پھر جو پودے نکلتے ہیں وہ آگے پھل دیتے ہیں، پھر وہ مزید آگے چیزوں میں ملتے ہیں۔ اسی طرح کھانا پکانے میں آپ دیکھیں، صرف اگر آپ پانی ابالتے رہے تو کیا پیئیں گے اور کیا کھائیں گے؟ اس میں کوئی دوسری چیز پڑے گی تو اس سے ہی کھانا بنے گا نا۔ تو یہ جو باہم ملاپ ہے یہ ہر چیز میں پایا جاتا ہے اور ضرورت ہے۔ فزیکلی بھی چیزیں ملتی ہیں اور بعض اوقات دور رہ کے بھی ایک دوسرے کو لین دین کا عمل جاری رہتا ہے۔ مثلا سورج آپ دیکھیں تو وہ سب کو دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح ستارے ہیں تو روشنی دے رہے ہیں، سمندر ہے، پانی، ہر چیز جو ہے وہ دو طرفہ تعاون کے اصول پر عمل کر رہی ہے، اور اس تعاون میں بھی ہر ایک کے اندر دینے کی صلاحیت زیادہ ہے بنسبت لینے کی۔ مثلا سورج ہم سے تو کچھ نہیں لیتا، لیکن کیا کر رہا ہے؟ دے رہا ہے۔ ہم واپس اس کو تو نہیں لوٹا رہے، لیکن جو کچھ اس سے لے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم دوسری طرف فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب سمندر پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، حرارت پہنچتی ہے اس کو، تو وہ واپس شاید سورج کو تو کچھ نہ دے، اس کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہ کسی اور کو دینے کا ذریعہ۔ تو بعض اوقات ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک پورا سائیکل چلتا ہے۔ آپ کو کسی نے دیا، آپ نے آگے کسی کو دیا، اس نے کسی کو، اور پھر سائیکل گھوم کے وہیں مکمل ہو گیا۔ لیکن اسلام انسانوں میں دینے کا مزاج پیدا کرتا ہے، اور یہ بات کتاب کے بالکل شروع میں بتا دی گئی کہ یہ کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، دینے کا مزاج رکھتے ہیں، اور مما رزقناہم ہر چیز کو سمیٹ لیتا ہے، صرف مال نہیں۔ تو دینا سب پر لازم ہے، اور دینے سے ہی دینے والے کے مال میں اور دوسری چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر یوں لگتا ہے جیسے لینے سے چیز بڑھے گی، جبکہ اسلام کیا بتاتا ہے؟ دینے سے بڑھے گی۔ تم دو گے تو تمہارے مال میں اور اضافہ ہوگا۔ اور یہ ایک عام بات ہے جو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ پانے کے لیے دینا ضروری ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ سبق لے سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں وینڈنگ مشین ہے، اگر آپ اس میں کوائن ڈالیں گے نہیں تو کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں، جتنے چاہیں بٹن پریس کرتے رہیں۔ اے ٹی ایم کارڈ ہے، وہ ڈالیں گے تو ہی پیسے نکلیں گے۔ بینک میں کچھ جمع کرائیں گے تو کیش کر سکیں گے، تو جو جمع نہیں کراتا بینک میں تو وہ کیش بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارا ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، یعنی صرف منی اکاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ ایموشنل اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ایموشنز کا اظہار نہیں کرتے، آپ دیتے نہیں، تو آپ کو ملے گا کہاں سے؟ تو اگر ہم صرف لینے والے بن جائیں اور دینے کا نام نہ لیں تو ہم لینے والوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ کہیں نہ کہیں جو آپ نے کمی کی وہ پلٹ کر آپ ہی پر آئے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ دینے میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں، انسان اپنی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، لیکن
ان سب میں سے ہدیہ کس طرح فرق ہے؟ ہدیہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ ہدیہ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ نیچر تو ایک ہی ہے نا، کیٹیگری تو ایک ہی ہے جس میں سب دیا ہی جا رہا ہے. ہدیہ اور صدقے میں فرق یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تہادو تحابو. زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور ہدیے میں یہ فرق ہے. اگرچہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات بھی خیر لاتا ہے، یعنی خیرات خیر لاتی ہے، لیکن ہدیہ محبت لاتا ہے. عموماً یہ کہا جاتا نا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو ہم سمجھتے کہ شاید کسی پراسرار طریقے سے کہیں بلائیں بیٹھی ہیں اور وہ واپس چلی جاتی ہیں جب ہم کوئی کالا بکرا ذبح کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو جب ہم کسی کو دیتے ہیں، جب ہم دینے والے ہوتے ہیں اور یک طرفہ طور پر دے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں، پھر کبھی ہم سے دوسرے کے حق میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، ہوتا نا ایسے. اب جو دینے والا ہوتا ہے اس کی کمی کوتاہیوں پر کیا چیز پردہ ڈال دیتی ہے، کیا چیز آپ کو اس سے جوڑے رکھتی ہے؟ اس کا وہ دینا. مثلا آپ کسی کو دیتے ہیں اور بغیر کسی طلب رکھے آپ دیتے جاتے کچھ نہیں مانگتے اس سے. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ اس کو جہاں پیار محبت دے رہے تھے، کچھ مالی چیز دے رہے تھے، وہاں آپ نے کسی دن کو سخت بات بھی کہہ دی. ہو جاتا ہے نا ایسے. جیسے چلے ماں اور بچوں کا ہی دیکھ لیں، پھر وہ برا کیوں نہیں لگتا؟ ایسے شخص کی ڈانٹ بھی بری کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ وہ بہت دفعہ آپ کو ثابت کر چکا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے. لہٰذا جب وہ کسی وقت کچھ انسان ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہے کچھ، تو آپ دل سے برا نہیں چاہتے اس کا، آپ کے دل میں پھر بھی قدر باقی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو وہ ساری اس کی خیر خوبی بھلائی یاد آنے لگتی ہے کہ اس نے یہ بھی تو میرے ساتھ احسان کیا تھا. چلو کوئی بات نہیں، اگر یہ ہو گیا تو چھوڑو اس کو کیا پکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے. لہذا آپ کو پھر وہ چیز دوبارہ اس کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ وہ دینے والا ہے. تو اب کیا ہوا؟ بلا ٹلی کہ نہیں؟ اچھا، بلا یہاں کیا تھی؟ لڑائی جھگڑا فساد اور سخت خرابی. کس چیز نے روک لی یہ خرابی؟ اس دینے نے. آپ دیکھیں جیسے ماں باپ دے رہے تھے تو ڈانٹتے بھی ہیں، لگا بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں کبھی، یا نہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں کہ بچہ پھر آ کے گود میں بیٹھ جاتا ہے. کیا چیز مار کھا کے بھی اسے گود میں لاتی ہے؟ کیا چیز لاتی؟ وہ یک طرفہ طور پہ جو آپ اس کو دیتے رہے وہی چیز آپ کی طرف کھینچ کے لا رہی ہے اس کو. لیکن اگر آپ دینے والے نہیں ہیں نا، اگر آپ کبھی پیار نہیں کرنے والے بچے کو اور صرف ڈانٹ رہے ہیں، تو پھر ایسے بچے بھاگ ہی جائیں گے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں استاد کا معاملہ ہوتا ہے. استاد آپ کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اپنی جان مارتا ہے، کسی دن ڈانٹ بھی دیتا ہے، تو آپ بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ، اگر اس نے ہمیں ڈانٹا بھی ہے تو خیر خواہی کی وجہ سے ڈانٹا ہے. لہذا وہ چیز آپ کو دوبارہ اس کی طرف پلٹا لاتی ہے، تو بلا ٹل جاتی ہے نا. ورنہ تو کیا ہوگا، آپ اس خیر سے محروم ہو جائیں گے جو اس سے آپ کو مل سکتی. اور یہی معاملہ کسی بھی انسان کا ہے. جہاں انسان کو کچھ ملتا ہے وہاں انسان خود بخود رک جاتا ہے، اور جہاں سے کچھ نہیں ملتا وہاں سے انسان کا دل اٹھ جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہوگا، آپ کسی کو تھوڑا دیتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے میں زیادہ مل جاتا ہے. آپ اس کو دیتے ہیں، ادھر سے دگنا آپ کے پاس آ جاتا ہے. بہت دفعہ آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا، ہاتھوں کی آزمائی ہوئی چیز ہوگی. یعنی گویا آپ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، وہ آگے کسی کی وہ پلٹ کے آپ ہی تک آنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ خیر کریں اور آپ کی طرف نہ پلٹے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ان احسنتم، اگر تم نے اچھا کیا، کس کے لیے کیا؟ احسنتم لانفسکم، اپنے ہی لیے کیا. آپ نے کسی کو دیا، اس کو نہیں دیا، وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دیا، کیونکہ اللہ آپ ہی کی طرف اس کو پلٹا کے لائے گا. تو باہمی محبت انسان کی ضرورت ہے، اور یہ محبت گھر سے باہر نہیں، سب سے پہلے گھر کے اندر شروع ہوتی ہے. جب ہم ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ کسی کو ہم دیں گے تو پھر کسی سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، تو پھر
نہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ گھر سے ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ صرف دینے والی چیز ہوتے ہیں، ان کو کبھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو تو واپس کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں ضرورت واقعی نہیں ہوتی. لیکن تحفہ ضرورت کے لیے نہیں دیا جاتا، یہ ایک اور فرق ہے. نمبر 1، تحفہ وہ ہے جو محبت سے دیا جاتا ہے، محبت بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے. اور نمبر 2، ضروری نہیں کہ تحفہ ضرورت کی چیز ہی دی جائے، یا ضرورت ہی کے وقت دیا جائے، یا ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جائے. ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ضرورت کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. یہ قدردانی میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ آپ میں سے جو مائیں ہیں اور ان کے بچے ہیں، اگر کبھی کسی بچے نے کاغذ پر بھی لکھ کر کچھ آپ کو دے دیا تو اس سے آپ کے دل میں اس کی قدر بڑھی یا نہیں بڑھی؟ 2 اچھے بول اس نے بول دی، آپ کے لیے قدر بڑھی یا نہیں بڑھی؟ کوئی چھوٹی سی چیز اس نے لا کر آپ کو دے دی، بھلے آپ نے وہ استعمال نہیں بھی کی، اس سے محبت بڑھی یا نہیں بڑھی؟ دعا نکلی یا نہیں نکلی؟ ہوتا ہے نا. تو یہ اتنے بڑے نفسیاتی راز ہے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں جو ہیں، یہ کسی کتاب سے پڑھی ہوئی باتیں نہیں، یہ وحی الہی پر مبنی باتیں ہیں، اس رب کی باتیں ہیں جو اس وحی خفی کی شکل میں آپ کے دل پہ القاء کی گئی، اور وہاں سے آپ بولے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہ انسپریشن ہے، وہ ریویلیشن ہے جو آپ کو دی گئی، اور اس کے مطابق آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی. یہ سب سے سچی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے، جن کا تجربہ کرنے سے انسان صرف خیر ہی پاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ نہیں کرتے. تحفوں کا لین دین ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، ہر کلچر میں ہوتا ہے، لیکن وہ روح نہیں ہوتی جو روح آپ کو اسلام دیتا ہے. اور پھر وہ اعتدال بھی سکھاتا ہے، حدود بھی بتاتا ہے کہ اس میں ترتیب کیا ہوگی، کس کو کتنا دینا ہوگا، کب دینا ہوگا. لیکن عموماً یہ چیزیں یا تو رسم و رواج بن جاتی ہیں، یا دوسری ایکسٹریم کے رسم و رواج کے نام پہ بالکل ہی ختم کر دی جاتی ہیں. لین دین ہی بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ رسمیں ہیں. سب دونوں ایکسٹریم سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. نہ تو اس کو رسم دنیا سمجھ کے کرنا ہے، اور نہ ہی اس کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھ کر، اور نہ ہی اس میں اپنی حیثیت اور وسعت سے بڑھ کر، بلکہ اسی طریقے پر اور اسی مقصد اور اسی جذبے کے تحت کہ تحفہ ہے ہی وہ جو محبت بڑھائے. جو تحفہ محبت ختم کر دے، یا جو تحفہ بوجھ بن جائے، یا جو تحفہ رسم بن جائے، بے روح بن جائے، وہ تحفہ نہیں. تو سب سے پہلے ہمیں تحفے کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ تحفہ ہے کیا. تو کیا ہے؟ وہ جو خوشی سے دیا جائے، محبت بڑھانے کا ذریعہ ہو، اور جو ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ خوش کرنے کے لیے، جو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے دیا جائے. ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑی چیز ہو اور بہت قیمتی چیز ہو، وہ کوئی سونے کا ڈھیر ہو تو تبھی تحفہ ہوگا. نہیں، وہ چند لفظ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی جس کا مقصد محبت بڑھانا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی ضرورت اور آپ کی نیڈ اور اس سب کو سامنے رکھ کے ایک اچھی چیز دی. ٹھیک ہے، یعنی تحفے کی قسمیں ہیں، لیکن تحفہ صرف اس وقت نہیں ہوتا کہ جب کوئی بھوکا بیٹھے تو آپ کھانا دیں اور کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. لیکن جب آپ تحفہ دیں تو جس کو دے رہے ہیں اس کی شخصیت اور اس کی ضرورت اور اس کے ماحول کو دیکھ کر دیں، تاکہ اس کو وہ استعمال کر کے پھر مزید خوش ہو، یعنی وہ خوشی بڑھانے کا ذریعہ بنا رہے. وہ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تحفے کا مقصد ضرورت پوری کرنا نہیں ہوتا، تحفے کا مقصد محبت بڑھانا ہوتا ہے. بہترین تحفہ وہ ہے جس میں دونوں کام ہو جائیں، ضرورت بھی پوری ہو اور محبت بھی بڑھے. لیکن بعض اوقات آپ کسی کو جب تحفہ دینے لگتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اس کو تو یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، تو پھر اس کو کیا دیا جائے؟ کچھ بھی دے دیا جائے جس سے وہ خوش ہو جائے. ورنہ تو انسان کسی ایسے شخص کو کچھ دے ہی نہیں سکتا جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. تو پھر ان سے محبت کیسے بڑھے گی؟ کیونکہ اصل مقصد ہی تحفے کا کیا ہے کہ دوسرے کو خوش کیا جائے.
اصل میں نیت اگر پیچھے یہ ہونا کہ میرا اصل مقصد دوسرے کا دل خوش کرنا ہے، اور بہترین نیکی کیا ہے؟ کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب تحفہ دینے کی بات آتی ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ ہم گفٹ کب خریدتے ہیں؟ کس کے لیے خریدتے ہیں؟ کیا خریدتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ نے سب سے زیادہ گفٹ کس کو دیے ہیں؟ کہاں سے آغاز کیا ہے؟ کیا صرف اس کو جس نے آپ کو دیا، یا آپ نے آغاز کیا، یا آپ نے صرف کوئی بدلہ چکانے کے لیے دیا، یا محض محبت کے اظہار کے لیے دیا؟ اور پھر یہ سوچئے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو کیا دیا ہے۔ دیکھیے بچوں کو مثلاً ہم ان کی ضرورت کی، ان کی ڈیمانڈ کی بہت سی چیزیں دیتے رہتے ہیں نا، لیکن کبھی کوئی چیز یہ کہہ کے بھی دیں کہ یہ گفٹ ہے تمہارے لیے، اس کا اثر اور ہوتا ہے نا۔ آپ مثلا یونیفارم ان کو خرید دیں، اسکول بیگ خرید دیں، کتابیں خرید دیں، اسٹیشنری لے دیں، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ضرورت۔ کسی دن کوئی ایسی چیز لے کر دیں کہ جس کو آپ یہ کہہ کے کہ یہ گفٹ لائی ہوں تمہارے لیے، اس سے آپ دیکھیں کہ چاہے وہ معمولی چیز ہو، اس سے جو اثر ہوگا وہ نہیں کہ جو آپ ڈھیروں ضرورت کی چیزیں لا کے دیں گے، اس کو تو اپنا حق سمجھتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ تو لینا ہی چاہیے ان کو ہمارے لیے، لیکن ہم بعضوں کا سوچتے ہیں کہ شاید یہ تکلف ہے، اور گھر والوں سے کیا تکلف۔ اصل بات یہ کہ ہمیں صدقے تحفے کا فرق نہیں پتا کہ مقصد پیچھے کیا ہے۔ مقصد کو سامنے رکھ کے اگر آپ کام کریں گے تو اس کا اثر بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہ سوال لکھے جو میں نے آپ سے بولے، یہ صرف سنے تھے، کیا بولے تھے سوال؟ گفٹ کب خریدتے ہیں؟ کس کے لیے خریدتے ہیں؟ کتنی قیمت کا خریدتے ہیں؟ کتنے عرصے بعد خریدتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس کو دیے؟ کیا کوئی اعتدال ہے اس میں؟ اور کیا عدل بھی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات اپنی اولاد کو دیتے ہوئے بھی ہم عدل سے کام نہیں لیتے، ایک کو زیادہ دے دیتے ہیں اور دوسرے کو کم دیتے ہیں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جیلسی، بچوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مقصد ہے باہم محبت پیدا کرنا۔ سب سے زیادہ کس کو دیے؟ گھر کے اندر دیے کہ باہر دیے؟ ابتدا خود کی ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں دینے کی ترتیب بھی بتائی ہے، خواہ ہم صدقہ کریں یا تحفہ دیں، ترتیب بھی بتائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار ينفقه على عياله ودینار على دابته في سبيل الله ودینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله۔ صحیح مسلم۔ کیا معنی ہے؟ افضل دینار، سب سے افضل دینار، بہترین چیز جو انسان خرچ کرتا ہے، یعنی اجر کے اعتبار سے، ينفقه خرچ کرتا ہے اس کو، علی عیالہ اپنے عیال پر، اپنے گھر والوں پر۔ پہلا حق کس کا ہے؟ اپنے گھر والوں کا، یعنی اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی۔ ودینار، اس کے بعد وہ دینار، علی دابتہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جانے والی سواری پہ خرچ کرتا ہے، گاڑی کا فیول جو اللہ کے راستے پر نکلنے کے لیے آپ ڈالتے ہیں، بعض اوقات تو بہت بھاری بھی لگتا ہے نا۔ وَدِینَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دینار جسے وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر، ساتھیوں پر جو اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ساتھیوں پر جو خرچ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ترتیب، نمبر 1 گھر، اس کے بعد سفر، راستہ، اور اس کے بعد گھر سے باہر کے وہ لوگ جن سے اس کی میل ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نام پر۔ ہمارے تو شاید سوچ میں بھی نہ ہو یہ ترتیب،
اور کبھی اس کا خیال بھی نہ کیا ہو. اسی لیے ہمارے کام ہمارے لیے بوجھ ہو جاتے ہیں, ہم انجوائے نہیں کرتے. اگر یہ سب چیزیں ہم شعور کے ساتھ کریں تو ان کو ہم انجوائے کریں, اپنے گھر والوں کو دینے میں بھی خوشی محسوس کریں. اور اس کے بعد اگر اللہ کے راستے میں ہم کچھ خرچ کر کے, جہاز کا ٹکٹ لے کے یا گاڑی پہ بیٹھ کے یا بس کا کرایہ دے کر یا اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال کے نیکی کے کام کے لیے, خیر اور بھلائی کے کام کے لیے, اللہ کے دین کی تبلیغ اور خدمت کے لیے نکلتے ہیں, تو وہ بہترین مال ہے صدقے کا جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور پھر جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان ساتھیوں پہ خرچ کرنا, مثلاً آپ کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا, ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنا, ایک دوسرے کو کچھ دینا. اور ہر ایک پھر اپنی حیثیت کے مطابق, ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا مال اٹھا کے انسان کسی کے حوالے کر دے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ سب اجر و ثواب کی چیزیں. اور اگر اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے, وہ صرف صدقہ نہ ہو, ہدیہ بھی ہو, تو ایک درجہ اور آگے, کیونکہ مقصد اور بڑا ہو گیا. اس حدیث کو ذرا پڑھیے آپ, کیونکہ یہ زبانی یاد ہونی چاہیے. تہادوا تحابوا. ٹھیک, اگلی حدیث. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الهدیة ويثيب عليها رواہ البخاری کتاب الہبۃ وفضلها. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. پڑھے. عن عائشہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, قالت کہتی ہیں, کانا تھے رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یقبل الہدیہ, قبول کر لیتے ہدیے کو, یعنی آپ تحفہ قبول کیا کرتے تھے. ویثیب علیہا, اور اس پر ثواب بھی دیتے, یعنی بدلہ. ثواب کا معنی ہوتا ہے نا بدلہ, اس پر بدلہ دیتے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ولا ترد الہدیہ, اگلی ہی حدیث میں لکھا ہوا, ہدیہ لوٹاؤ مت, یعنی کوئی ہدیہ لائے تو اس کو واپس نہ کرو کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, آپ رکھ لو اپنے پاس ہی. دس از روڈ, چاہے معمولی چیز ہو. جیسے کہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی بکری کے بازو اور پائے کے گوشت پہ بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا. مجھے بازو یا پائے کا گوشت تحفہ بھیجا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا. یعنی معمولی سے معمولی چیز جس کی کوئی ویلیو نہ ہو, اس کو بھی خوشی سے قبول کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اگر کوئی شخص خوشی سے آپ کو کچھ دے رہا اور آپ اس کو واپس رکھ دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مقصد تو ختم ہو گیا. وہ چیز جو محبت بڑھانے کا ذریعہ تھی اب وہ نفرت میں اضافے کا ذریعہ بن گئی. پھر اسی طرح بدلہ دینے میں ضروری نہیں کہ ویسی ہی چیز دی جائے, کیونکہ بعض اوقات ویسی چیز اویلیبل نہیں ہوتی یا وہ انسان کی حیثیت میں نہیں ہوتی, کیونکہ ہر انسان دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. احسن کیا ہے, اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا اور ردوہا. لیکن بعض اوقات اتنا بھی نہیں لوٹا سکتا انسان, تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دعا دی جا سکتی, اس شخص کی تعریف کی جا سکتی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلہ دے. اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کرے, بدلہ نہ دے سکتا ہو تو کیا کرے؟ اس کی تعریف کرے. ضروری نہیں اس کے سامنے, اس کے پیچھے بھی. اور جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا, اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی. یہ بھی بدلہ دینے کا ایک طریقہ ہے. کیونکہ بعض لوگ تحفہ کیوں لوٹا دیتے ہیں, کیوں نہیں قبول کرتے, کیوں ان پہ بوجھ بن جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم یہ واپس نہیں کر سکتے, ہم لوٹا نہیں سکیں گے تو ہم نہیں لیتے. یا وہ
اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا کیا دل ہوتا ہے کہ پھر یہ اسی کو دے دیا جائے واپس. نہیں، ضروری نہیں کہ وہی لوٹایا جائے. ایسا کرنا تو منع ہے، وہ نہیں لوٹاؤ. کیا کرو؟ اس کے بدلے میں جو توفیق ہے. اگر کسی مادی شکل میں کچھ نہیں تمہارے پاس کہ تم نہیں وہ کر سکتے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ دعا دے دو، اس کی تعریف کر دو، منہ پہ خوشامد نہیں، کسی اور سے، اس کی پیٹھ پیچھے. تو یہ سب کیا ہے؟ بدلہ دینے میں شامل ہے. اور جب انسان کے لیے ممکن ہو کہ اسی شکل میں یا اس سے بہتر، تو وہ ضرور کرے کیونکہ یہ افضل ترین شکل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، رواہ البخاری. ان کی ایک دوست نے اپنی ایک شادی کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر لوگوں سے یہ کہا کہ وہ ان کو تحفہ نہ دیں بلکہ اس کی بجائے کسی رجسٹرڈ چیریٹی کو اسپانسر کر دیں. ویری گڈ آئیڈیا. ایسا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی خوشی سے کرنا چاہے، کیونکہ ثواب تو انہیں کو ملے گا نا. کسی ایک وقت میں کسی ایک موقع پر ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر یاد رکھیے کہ اصل سنت ختم نہ ہونے پائے. مثلا اگر کسی ایک وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے، تو اس صورت میں ہم ایک وقتی طور پر ایک امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مستقل اصول نہیں بنایا جا سکتا. اصل اصول اور اصل کیا ہے؟ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اعتدال اسی میں ہے، فائدہ بھی اسی میں ہی ہے. سہولت کے لیے کوئی بھی طریقہ کیا جا سکتا ہے، مقصد پیش نظر رہے. اگر آپ تحفے کے وقت صرف ایک ہی مقصد سامنے رکھیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور محبت بڑھانے کا ذریعہ، اور صرف محبت بڑھانے کی نیت سے دیں، بھلے وہ ضرورت کا ہو اس کے، بھلے وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس مقصد کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ سب خیر ہے. طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہر سوسائٹی کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، ہر خاندان کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے کچھ اصول قاعدے ہوتے ہیں. مختلف مواقع پر لوگ کبھی کھانے کی چیزیں لاتے ہیں، کبھی پھول لاتے ہیں، کبھی کپڑے لاتے ہیں. کچھ علاقوں میں مخصوص چیزیں دینے کا رواج ہوتا ہے. مثلا کوئی خوشخبری لے کر آتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ دیا جاتا ہے. خوشی کے موقع پر کوئی خوشی کا پیغام لاتا ہے. مثلا ابو لہب کی لونڈی جو تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لائی، تو بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اس نے اس کو آزاد کر دیا. تو کئی چیزیں ہوتی، یعنی تحفے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کا انتخاب کرے جس سے دوسرے کا دل بھی خوش ہو اور اپنے لیے ثواب اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی ہو. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر وہ چیز دوسرے کے لیے کسی بھی خوشی کا باعث نہیں اور بوجھ بن گئی ہے، اور آپ صرف اپنے لیے سیلفش ہو گئے کہ ثواب ہی کمانا ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ روح ختم ہو جائے گی، مقصد فوت ہو جائے گا. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں اور کوئی اچھی کتاب دینا چاہتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ جس شخص کو میں کتاب دے رہا ہوں اس نے نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کا نام لے گا وہ، اور نہ ہی اس کو کوئی شوق ہے پڑھنے کا. اب آپ اس کو بھلے اچھی سے اچھی کتاب لے جا کے دے دیں گے، وہ کیا کرے گا؟ ایک طرف رکھ دے گا یا کسی کو دے دے گا، اور ہو سکتا ہے وہ کہے یہ کیا تحفہ ہے. تو ایسی صورت میں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے مزاج اور ضرورت کے مطابق کتاب بھی سلیکٹ کر لیں اور اس کے ساتھ اس کی کسی پسندیدہ چیز کو بھی رکھ لیں. مثلا اس کو کھانے کا شوق ہے تو آپ کیا کریں؟ کیا کھانے کا شوق ہے وہ کھانا بنا لیں یا لے لیں اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھی رکھ کے دے دیں. تو وہ کیا ہوگا؟ بیلنس ہو جائے گا. وہ اس خوشی میں کہ میرے مرضی کی چیز آئی، وہ کتاب بھی پڑھ لے گا کیونکہ دل نرم ہو جائے گا نا. اور اگر ہم صرف کتاب اس کو دے کر آ جائیں گے تو وہ نہ ہمارا صدقہ جاری ہوگا، نہ وہ مقصد پورا ہوگا اور بات بگڑ جائے گی. تو حکمت کی ضرورت ہے. صرف اپنی مرضی اور اپنی چوائس مت دیکھیے، مقصد کو سامنے رکھیے. دل خوش کرنا ہے، محبت بڑھانا ہے.
یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایسٹر کے موقع پر چاکلیٹ اور انڈرسٹینڈنگ اسلام کی کتاب جو ہے وہ دونوں ملا کے نیبرز کو دے دی. اب اگر آپ صرف انڈرسٹینڈنگ اسلام دیتے ایسٹر پر تو ریسائیکل میں ڈال دیتے ہو, تو وہ چاکلیٹ کے شوق میں شاید کتاب بھی کھول لیں. تو یہ حکمت بے حد ضروری ہے. انسانوں کے مزاج کو سمجھے, وہ چیزیں دیکھیں کہ وہ کہاں سے خوش ہو سکتے ہیں. تو 50-50 کر لیں, کچھ ان کی خوشی کا کام کر لیں, کچھ اپنی مرضی کا کام کر لیں. لیکن اگر آپ صرف اپنی مرضی کرنا چاہیں گے اور دوسرے کی رعایت نہیں رکھیں گے, کبھی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. آگے چلتے ہیں. عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیب الداعیہ ولا ترد الہدیۃ ولا تضرب المسلمین, رواہ ابن حبان کتاب الحدر والاباحہ. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو, تحفہ مت لوٹاؤ اور مسلمانوں کو مت مارو. پڑھے. لفظی ترجمہ. عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجیبو جواب دو, لبیک کہو, الداعی پکارنے والے کی پکار کا, یعنی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو. ولا ترد الہدیۃ اور نہ لوٹاؤ ہدیہ, ہدیہ واپس مت کرو. ولا اور نہ تضربو تم مارو المسلمین مسلمانوں کو, یعنی اپنے بھائیوں کو مارو مت. اور اگر یہاں ضرب سے مراد قتل ہو تو من قتل مؤمنا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, اور ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے, کیونکہ انسانی حرمت ختم ہوتی, انسانی حرمت پامال ہوتی. اب یہاں پر 3 باتوں کا ذکر ہے. ایک تو ضرب مسلم سے پرہیز ہے, دوسری ہدیہ نہ لوٹانا ہے, اور تیسری دعوت قبول کرنا ہے. عام طور پر دعوت اور تحفہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو اس لیے یہاں بھی دونوں کا ذکر اکٹھے آیا ہے. ایک کیسٹ بھی ہے ہماری, تحفے اور دعوتیں. دعوت پر بلانا اور دعوت پر جانا اور دعوت قبول کرنا کیوں اتنا ضروری ہے, اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا, اور اس حکم پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو بات یہی ہے کہ میل ملاپ انسانی ضرورت ہے. سوشلائزنگ انسان کی نیڈ ہے. انٹریکشن فطرت کا قانون ہے. انٹریکشن سے انسان ایک دوسرے سے انس حاصل کرتا ہے, نئی نئی باتیں سیکھتا ہے, ذہنی ارتقاء ہوتا ہے. ذہنی ارتقاء کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کا دماغ کھلتا ہے, انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسروں سے مدد لیتا ہے, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے. خیر خواہی کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے جب تک انسان کسی سے ملے ہی نہ؟ کیا گھر بیٹھ کے آپ کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے, بہت کم حصہ ہو سکتا ہے اس کا. خیر خواہی اسی صورت میں ہوگی کسی کی جب آپ اس سے میل ملاقات کا کوئی سلسلہ کریں گے. پھر میل ملاقات خوشی کے حصول کا ذریعہ بھی بنتا ہے. انسان خوش ہوتا ہے انسانوں کو دیکھ کر, انسان دوسروں سے نفع حاصل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو نفع پہنچاتا بھی ہے. عام طور پر ہماری ملاقاتیں اور میل ملاپ اور دعوتیں کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ کبھی باہم رشتہ دار مل بیٹھتے ہیں, کبھی دوست مل بیٹھتے ہیں, کبھی ملے جلے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب خاندان کے اندر مثلاً کوئی شادی ہو, کوئی ولیمہ ہے یا کوئی اور دعوت ہے, تو انسان کو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. ہاں, اعتدال ہر جگہ ہی ضروری ہے. یہ نہیں کہ انسان اپنے فرائض کو چھوڑ کر دعوتوں کے ایک لمبے سلسلے کو شروع کر دے اور پھر انہی کو نبھاتا چلا جائے اور
باقی ذمہ داریوں کو فراموش کر دے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لے. بعض لوگوں نے اس چیز کو اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ اب ان کے نزدیک اور کسی مجلس میں حاضر ہونا، مسجد میں جانا، کسی درس میں جانا، کوئی سیکھنا سکھانا، کہیں والنٹیئر کرنا، وہ سب کیا ہے؟ ایک دور کی بات ہے. اور زندگی کا مقصد کیا بن کے رہ گیا ہے؟ آج ایک گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو کل دوسرے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، پرسوں تیسرے میں ہو رہے ہیں، اور بس کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں، ریسیپیز آپس میں شیئر کی جا رہی ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں اور قصہ ختم. یعنی وہ ایک بالکل نفس کی پیروی کا ہی سلسلہ بن گیا. یہ تمام چیزیں بھی اگر حدود میں رہیں تو بے حد ضروری. نہ تو انسان ایسا ہو کہ کبھی کسی کے یہاں جائے ہی نہ کسی کو بلائے اور نہ کہیں جائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ انسان لازم کر لے کہ لازمی ہر ہفتے کہیں جانا اور ہر ہفتے کوئی آئے گا. تو ضرورت کے تحت، اپنے حالات کے تحت، ماحول کے تحت جیسے بھی ممکن ہو انسان اس کا اہتمام کرے. لیکن اہتمام ضروری ہے، دعوت پر بلانا بھی اور دعوت قبول کرنا بھی. اس کی فریکوینسی کیا ہو، ہر شخص اپنے حالات کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتا ہے. صحابہ کرام کی دعوتیں کتنے کھانوں پر مشتمل ہوتی تھی. ویسے بھی عربوں کی فوڈ انتہائی سمپل ہوتی تھی، کوئی اسپائسز نہیں ہوتے تھے، نمک کے سوا کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. اسی طرح عموماً سنگل فوڈ ہوتی تھی، یعنی اگر میٹ کی ڈش ہے تو میٹ ہی ہے، اور اگر روٹی ہے تو ساتھ زیتون کا تیل لگا لیا. ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی ہیبٹس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا. آؤٹ ڈور کھانے میں تو پھر بھی ہے، لیکن گھروں میں جو ان کے پکتا ہے، اگر آپ کو کبھی ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، اور خاص طور پر جو ابھی بھی بدوانہ زندگی بسر کرتے ہیں، تو بہت سمپل فوڈ ہے. اس موضوع پر ریاض الصالحین میں حدیث نمبر ہے 268 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. اس میں جو ضرورت مند خود آئے اس کو تو روک دیا جائے، اور جو انکار کرے اسے بلایا جائے. اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف دعوت قبول کرنی چاہیے، اور دوسری طرف کسی بھی دعوت میں صرف مخصوص قسم کے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے، بلکہ سب کو اکٹھا کرنا چاہیے. یہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا انکار نہ کرو، اسے قبول کرو، اور اگر کسی وجہ سے نہیں قبول کر سکتے تو اس کا واقعے کو معقول عذر ہونا چاہیے. اگلی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ ریحان فلا يرده فإنه خفیف المحمل طیب الریح. رواہ مسلم کتاب الالفاظ من الادب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خوشبودار پھول دیا جائے وہ اس کو نہ لوٹائے، اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے. پڑھے. لفظی ترجمہ، ان ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہا انہوں نے، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من جو کوئی عرض علیہ پیش کیا گیا اس پر، ریحان خوشبودار پھول، سورۃ الرحمن میں بھی ریحان کا ذکر آتا ہے نا، فلا یردہ تو وہ اس کو رد نہ کرے، ریجیکٹ نہ کرے، لوٹائے نہیں. کیوں نہیں لوٹائے؟ فإنہ بس بے شک وہ یعنی پھول، خفیف المحمل اٹھانے میں ہلکا ہے، خفیف لائٹ ہے، محمل حمل سے یعنی جو چیز اٹھائی گئی، طیب الریح اچھی خوشبو والا ہے، طیب یعنی عمدہ ہے، ریح خوشبو کے اعتبار سے. تو گویا پھول بھی ایک بہترین تحفہ ہے، ہاں خوشبو والے ہوں. جب خوشبو والے نہیں ہوتے تو پھر اس کے اندر محبت بھی اتنی ہوتی ہے، پھر وہ صرف ایک آرٹیفیشل قسم کی نمائش تو ہے،
جو دینے والے کا روب جماری ہے لیکن لینے والے کو زیادہ فائدہ نہیں ہے اس سے. اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ لٹرل میننگ میں بھی بہت فائدہ مند ہے، اور اگر سمبولیکلی بھی ان کو لیا جائے تو اس کا بھی ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے عمل کرنے میں. کس طرح کہ اگر پھول آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، ہاں وہ ایک ہی ہے لیکن اس میں خوشبو ہے، یا دو پھول ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت ایک بہت بڑے بوکے کے کہ جو انتہائی مہنگا ہے، بہت سارے پیسے اس پہ لگائے گئے لیکن کوئی اس کے اندر خوشبو نہیں ہے. تو اس معاملے میں بھی اعتدال، کبھی تحفے کی کوانٹٹی اور اس کی کثرت کے اوپر نہ جائیں. کس چیز پر جائیں؟ اس کے فائدے پر اور اس کے اثر پر، تاثیر پر. کیونکہ مقصد کیا ہے تحفہ دینے کا؟ محبت بڑھانا، محبت میں اضافہ. اور ویسے بھی خوشبو کا تحفہ بہترین تحفہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے تحفے کو نہیں لوٹاتے تھے، خوشبو کا تحفہ پسند کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کتنے پھول دیے ہم نے، لیکن اگر یہ حدیث پتہ ہوتی اور شعوری طور پر دیتے تو کتنا اجر ہوتا. اس لیے جاننا کتنا ضروری ہے. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. معاملات میں بھی، عمل میں بھی. اگر واقعی وہ علم ہو، ایک تو ہے نا بس کتاب کورس پڑھ لیا، اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا وہ عمل کے لیے لیا، باشعور انسان بننے کے لیے لیا اس کو، اور جب عمل کر رہے ہو تو اس کے ساتھ روح اور شعور بھی شامل ہو گیا. یعنی کہ پھر ہمیں کسی بھی تحفے کو دیتے ہوئے ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا، یا اس کا میکسیمم کتنا فائدہ ہے. مثلا کوئی بیمار ہے، آپ اس کے لیے ڈھیروں پھول لے جاتے اور اس کو اس وقت کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی، تو وہاں ضروری نہیں کہ آپ پھول ہی. اور پھر یہ کہ پھول بھی اتنے نہیں کہ جو اٹھانے میں بوجھل ہوں، کیونکہ یہاں جس پھول کی بات ہو رہی ہے وہ اٹھانے میں بھی ہلکا ہے. نہ تو کسی کے دل پہ بوجھ بنے اور نہ کسی کے اٹھانے میں بوجھ ہو، بلکہ مقصد پورا ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے پھول جو فوراً ہی مرجھا جائیں یا کچھ دن کے بعد ختم ہو جائیں، اس کے بجائے اگر آپ ایسا پودا لے جائیں کہ جو اگتا رہے اور گرو کرتا رہے اور لانگ ٹرم دوسرے کو فائدہ پہنچاتا رہے، تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ صرف پیسے وقتی ایک ایسی چیز پر ضائع کر دیے جائیں جس کا کوئی زیادہ بہتر نتیجہ آنے والا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ اوتیتو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. بڑی بڑی کتابیں آپ کے چند لفظوں میں سمٹی ہوئی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے تو. اب آپ دیکھیے، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ضرورت والی چیز کی. ٹھیک ہے، تحفہ کسی کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے اور کام آنا چاہیے، بیکار چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر یاد رکھیے کہ وہ ایک اچھے جذبات کی عکاسی کرنے والا ہونا چاہیے کہ آپ ایموشنل اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرا رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک چیک کاٹ کے دے دیں تحفے میں اور وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جا کر اس کو جمع کرا لے پیسے کی شکل میں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کی خوشی کا باعث بنے، اس کی ضرورت بھی پوری کریں لیکن اس کو خوش کر دینے والی چیز ہو. کیونکہ تحفے کا مطلب جذباتی ضرورت پوری کرنا ہے. انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں نا، کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے اور بھی چیزیں ضرورت ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک ایسا تحفہ خریدتے ہیں جس میں ایک انسان کی 1 2 3 4 ضروریات پوری ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے کا تحفہ ہے. لیکن اگر آپ وہ سب کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اور وہ کیا ہے؟ ایموشنل ضرورت. بعض اوقات ہم دوسرے کو کھانا بھی دیتے رہتے ہیں، ضرورت بھی پوری کرتے رہتے ہیں، مگر ہم اس کے ایموشنز کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں. تو جذبات کا خیال رکھنا اور کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی بے حد ضروری ہے. کیونکہ چھوٹی سی چیز کیا ثابت کرتی ہے کہ تم میرے نزدیک اہم ہو. یو آر امپورٹنٹ ٹو می. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. زمین میں جو کچھ ہے سارا بھی خرچ کر دو تو تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. ولکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ ہے جس نے محبت ڈالی.
اللہ نے کیسے ڈالی؟ ان تعلیمات کے ذریعے، ان اچھے نسخوں کے ذریعے، اور اس چیز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہ اگر کسی کے پاس پھول نہیں ہے اور ایک بکری کا کھر ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنی محبت سے وہی پیش کرنا چاہتا ہے۔ اب لینے والے کا دل بڑا ہونا چاہیے، اور اس کو کھر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، پائے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے؟ یہ کس دل سے دے رہا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہدیے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تحفہ اور دلہن، جمع کیا ہوتی ہے اس کی؟ ہدایا، جیسے وصیہ سے وصایا۔ تحفہ دینا کیوں ضروری ہے؟ تحفہ دینے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تاکہ آپس کی محبت بڑھے، تعلقات اچھے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، دوسروں کا دل خوش کیا جائے، کیونکہ بہترین نیکی کسی کا دل خوش کرنا ہے۔ دینے کا مزاج پیدا ہو کہ جب ضرورت نہ بھی ہو، کسی کی نیڈ نہ بھی ہو، تب بھی دینا آئے۔ اسلامی طریقہ، اسلامی شعار ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ خیر کرنے سے ہی خیر پلٹتی ہے۔ آپ کسی کو محبت دیں گے تو محبت ملے گی۔ تحفہ دینا اصل میں کیا ہے؟ محبت دینا ہے۔ اجنبیت دور ہوتی ہے، باہمی قربت پیدا ہوتی ہے، اچھے تعلقات بھی مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ تعلقات ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے گرہ لگا لی تو بس وہ لگ گئی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو درست کرنے کی یا قائم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسانی بونڈنگ ہمیشہ مسلسل نگہداشت کا تقاضا کرتی ہے۔ انسانی تعلقات کیا چاہتے ہیں؟ نگہداشت۔ نگہداشت کا کیا معنی؟ کیئر۔ جب آپ مفعلہ میں جاتا ہے ہادہ یہادی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باہم مل کے کھانا کھانا، اپنا اپنا لا کر۔ ٹھیک ہے، تو اتنے جو فائدے آپ نے بتائے تو کچھ عمل بھی کیا؟ کیونکہ یہ ہم کتاب برائے کتاب نہیں پڑھ رہے، یہ علم برائے علم نہیں، یہ کیا ہے؟ علم برائے عمل ہے۔ ویسے تو ہم عام طور پر یہ سب کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن شعوری طور پر کرنا اور پھر کچھ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی عمل کر لینا، یہ علم کو محفوظ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات علم ہمارے حافظے میں محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ عمل میں محفوظ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ علم کو حافظے کی حد تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اکثر شکایت کرتے ہیں ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی۔ جس نے عمل کر لیا گویا اس نے سب سے زیادہ اس کو یاد کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک رسمی سا ایک جسچر ہوتا ہے کہ جب کوئی تحفہ دے تو ہم ضرور کہتے ہیں نہیں آپ نہیں دیں، اور واپس کرنے کی کرتے ہیں، اور اس میں ایک جھجک محسوس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ مہمانوں کو تحفہ دیا اور انہوں نے اسی طرح کیا، تو جب یہ حدیث انہوں نے بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ نہیں لوٹاتے تھے، تو انہوں نے خوشی سے اس کو قبول کیا۔ اور تحفے کو خوشی سے قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ معمولی تحفہ ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے فرائیڈے کی کلاس میں بیک سیل کی، اور جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خرید کر ایک دوسرے کو تحفہ دے دیا، اور اس سے بالکل ایک ماحول بدل گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ہم خود خریدیں خود لے لیں، لیکن اگر ہم خود خریدیں، ہم کسی کو دے دیں، کوئی خریدے ہمیں دے دے، وہ ایک پورے ماحول میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ چیز وہی ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن انداز سے ماحول بدل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 130 پہ آ جائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو دعیت الى ذراع او قراع لأجبت ولو اہدی الی ذراع او قراع لقبلت
رواہ البخاری کتاب الہبتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں۔ پڑھیے حدیث۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال، لو اگر، دعیت، میں بلایا گیا، دعوت دیا گیا، یعنی مجھے دعوت دی گئی، الی طرف، ذراعا، ذراع کہتے ہیں بازو یا دستی کو، دستی کے گوشت کی طرف، یعنی کسی نے اگر بکرے کی دستی پکائی ہوئی ہو، او قرآن یا پائے پکائے ہوں، لأجبت، البتہ میں دعوت قبول کر لوں گا۔ عجیبو کا کیا معنی؟ قبول کرو، جواب دو، یعنی لأجبت تو میں جواب دوں گا، یعنی دعوت قبول کر لوں گا۔ ولو اور اگر، اہدیہ ہدیہ دیا گیا، الیہ مجھے، یا ہدیہ بھیجا گیا مجھے، ذراع بازو کا، او قراع یا پائے کا، لقبلت البتہ میں ضرور قبول کر لوں گا اس کو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہو، بہت قیمتی چیز ہو، بہت ایکسپینسو ہو تو اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ تحفہ خواہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے اور دینے والے کو آنر بخشنا چاہیے۔ اور اس سے جو حدیث کا پہلا حصہ ہے اس میں دعوت کا ذکر ہے اور دوسرے میں تحفے کا ذکر ہے، تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دعوت کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا اہتمام ہو۔ بعض اوقات انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، افورڈ نہیں کر سکتا کسی اعتبار سے، تو اس صورت میں جو بھی میسر ہو، جو بھی مہیا ہو، اسے آفر کر دینا چاہیے۔ ہم بعض اوقات شرماتے رہتے ہیں، یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی کھلانے کی چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بہت اچھی چیز ہو تو وہی کھلانے کی ہے، بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے وہ نیت اور ارادہ اور مقصد جو اس کے پیچھے ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی دوسرے کو معمولی چیز سے بہت فائدہ پہنچے، اور ہمارے کلچر میں تو پائے پکانا اور پائے کا تحفہ بھیجنا ایک بڑی بات ہے۔ شاید اس کی اصل یہی ہو، اوریجنلی وہیں سے ہی یہ چیز چلی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تحفہ تھا یا آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ لیکن یہاں سمبولکلی بھی اگر اس بات کو لیں کہ چھوٹی سی چیز پر بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، نہ دینے والے کو اور نہ ہی قبول کرنے والے کو، دونوں طرف سے اس کا استقبال ہونا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ There was this friend of mine اس کو بہت ہی شوق تھا کہ اس کو لوگ گفٹ وغیرہ دیں۔ She enjoyed it, she liked it very much۔ تو ایک مرتبہ اس کے میں گھر تھی اور سب لڑکیاں وغیرہ اس کے لیے گفٹ وغیرہ لائی ہوئی تھی، تو کچھ گفٹس تھے they weren't like that good، تو she said کہ it's the thought that counts and it really struck me کہ واقعی it's the thought that counts، کہ اس شخص نے کچھ سوچا کہ آپ کو وہ گفٹ دے، نہیں کہ اس چیز پر جائیں آپ کہ وہ ہے کیا۔ یعنی بنیادی چیز اور مقصد کیا ہے کہ یہ احساس دلانا ایک دوسرے کو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیئر کرتے ہیں، ہم تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، یا اس خود غرضی کو ختم کرنا جو عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں، خصوصاً جب کسی کے پاس کچھ مال آتا ہے یا زیادہ اس کو ملنے لگتا ہے تو اس کی ہرس اسی اعتبار سے بڑھنے لگتی ہے، تو اس ہرس کو اور بخل کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ بہت پرتکلف کھانے جو ہے نا وہ انسان پکانے میں تھکتا بھی ہے اور اس سے وہ خوشی نہیں آتی جو ایک سادہ اور معمولی اور باقی کھانے کے قابل جو کھانا ہوتا ہے اور جو انسان کو فائدہ دے اس سے آتی، اور اس میں بے تکلفی بھی زیادہ ہوتی،
جب آپ کسی کو بہت پرتکلف کھانے پہ بلاتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو آنے والا ہوتا ہے وہ بھی تکلف میں پڑ جاتا ہے، اس کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ بہت کھلے دل سے چاہے معمولی چیز ہو خوشی سے دوسرے کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بھی بے فکر ہو کے بے تکلف ہو کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ پکا تو انسان کچھ بھی سکتا ہے لیکن مجبور نہ کسی کو کرے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو کوئی چیز نہ کھانی ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک چیز بہت مشکل سے بہت محنت کر کے پکاتے ہیں اور دوسرے کے لیے وہ قابل استعمال نہیں ہو سکتی، اب ہم پکا لیتے ہیں، بعض اوقات پھر اتنا اصرار کرتے ہیں کہ دوسرا تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اور جہاں تک پائے وغیرہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو تلقین کی تھی کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجنے میں برا نہ مانے، خواہ وہ بکری کا کھوری کیوں نہ ہو، یعنی اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو رد نہیں کرنا چاہیے، تکیا، تیل اور دودھ، تینوں ضرورت کی چیزیں نا۔ ایک صحابی تھے ظاہر، وہ بدو تھے، دیہات میں رہتے تھے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آتے تو وہ گاؤں کی چیزیں لے کر آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوٹتے یعنی ظاہر واپس جاتے تو انہیں شہر کی چیزیں ساتھ دے کر بھیجتے۔ دو طرفہ خوشی کا موقع، کیونکہ آپ جس علاقے یا شہر میں رہتے ہو وہاں کی چیزیں آپ کے لیے معمولی ہو جاتی ہیں، چاہے کسی شہر میں ہو یا کسی گاؤں میں ہو، اور جب وہ دوسری جگہ لے جائی جاتی ہیں تو وہاں بہت قیمتی ہو جاتی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، ہاں وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس اصول پر بھی عمل کرتے ہوئے بعض اوقات سامان کس لیے ہم لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے، صرف ایک علاقے کی چیزیں دوسرے میں لے جانے سے، اور دوسرے کے پہلے۔ آپ لوگ جب بھی ٹریول کرتے ہوں گے تو ہمیشہ سامان کا مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں جہاں آپ لے جاتے ہیں وہاں بھی مل جاتی ہیں اور جو لے کر آتے ہیں وہ یہاں بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو اٹھانے کی خوشی اور لے جانے کی اور تردد کرنے کی، وہ ایک عجیب ہی اس میں لذت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ لدے ہوئے جاتے ہیں اور لدے ہوئے آتے ہیں، تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی کیئر کرتے ہیں، آپ نے دوسروں کو یاد رکھا۔ تو ایک شہر یا ایک علاقے سے دوسرے میں لے جانا اور وہاں سے پلٹانا یا ایکسچینج کرنا چیزوں کا، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ مصیبت کے مارے یہ کام کرتے رہیں تو آئندہ سے آپ اس کو خوشی کے ساتھ سنت سمجھ کے کریں، تاکہ وہ کام بھی ہو جائے اور اجر اور ثواب بھی محفوظ ہو۔ مقصد اگر سامنے ہو تو وہی کام جو ہے اس کا اثر بدل جاتا ہے۔ دیکھیے ہر چیز حدود کے اندر اور نارمل طریقے سے ہی اچھی لگتی ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو ایسے گفٹ دے رہا ہے اور دیتا ہی چلا جا رہا ہے جو کہ ایک مشکوک عمل لگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے براہ راست بات کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کا سورس حرام ہے اور وہ حرام سے چیز لا کر آپ کو دے رہا ہے، تو آپ کو پھر ڈسکریج بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ پیچھے تک جائے، کیونکہ تحفہ محبت بڑھاتا ہے، اور جس سے آپ کی محبت ہے اس کے ساتھ بے تکلفی اتنی تو ضرور ہونی چاہیے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو پھر آپ اس کو بتا بھی سکیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، رواہ البخاری کتاب الہبۃ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قے کا چاٹنے والا۔ پڑھیے۔ لفظی ترجمہ، ان ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، قال، کہا، قال النبی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، العائد، لوٹنے والا، عاد یعود، عودن سے، فی ہبتہ، اپنے تحفے میں، یعنی تحفہ واپس لینے والا، کالعائدی، مانند لوٹنے والے کے ہے، فی قیئہ، اپنی قے میں،
یعنی جیسے کوئی شخص قید نکال کے واپس منہ میں ڈال لے، تو یہ اسی طرح کا عمل کیا ہے، تحفہ دے کر پھر اس کو واپس اپنے پاس دوبارہ لے لے. یعنی کتنی شدید بات ہے. یہ عمل جو ہے قید واپس چاٹنے کا اتنا کریہ ہے کہ جس کے تصور سے بھی گھن آتی. اس مثال سے بات سمجھائی گئی کہ جو شخص چیز دے کے واپس مانگتا ہے وہ اسی طرح کا مکروہ عمل کرتا ہے، انتہائی ناپسندیدہ کام کرتا ہے، اور یہ انتہائی انسانیت سے، عقل سے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت. عام طور پر یہ کب ہوتا ہے؟ جب ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان ناراضگی ہو. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اگر ناراضگی ہو تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کیے جائیں. ناراضگی کے موقع پر کچھ دے دلا کے صلح کر لی جائے، سلام کیا جائے، ہاتھ ملایا جائے، تحفے دیے جائیں تاکہ ناراضگی ختم ہو جائے، نہ کہ الٹا اس کو اور زیادہ شدید کیا جائے اور بڑھایا جائے. اور اس کا بڑھانا کیا ہے کہ دی ہوئی چیزوں کو واپس مانگنا، یا کوئی واپس کرے تو اس کو خوشی سے لے لینا. تو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا اور پھر اس شخص نے وہ تحفہ دوبارہ آپ ہی کو دے دیا تو یہ کیسا عمل ہے؟ اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کو تحفہ دیا، اس نے آگے کسی کو دیا، اس نے کسی اور کو دیا، اور ہوتے ہوتے وہ واپس آپ کے پاس آ گئے. اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل ہمیں سنت سے ملتی ہے کہ صحابہ کرام میں بعض اوقات ایسا عمل ہوتا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو گفٹ دیتا اور وہ دوسرے کو دے دیتا، وہ آگے دے دیتا اور وہ دینے والے پر ہی پلٹ آتا. اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا. اب یہ دینے والے پر اگر ایک پورا چکر کاٹ کے واپس آ گیا تو یہ شخص چاہے تو خود استعمال کر لے اور چاہے تو آگے دے دے. اس نے مانگا نہیں، یہ خود نہیں پلٹا اس کی طرف بلکہ پلٹایا گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دیا اور وہ بھول گیا کہ آپ نے دیا تھا، اور جب کوئی اور موقع آیا تو اس نے جب تحفے دینے چاہے تو جو آپ نے دیا تھا وہ دوبارہ آپ کے حصے میں آ گیا، کیونکہ اس نے اس کے مائنڈ میں، بیک آف مائنڈ یا اس کے کانشیس میں انکانشیسلی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اس تحفے کے لائق ہیں، لہذا اس نے پلٹا دیا. ایسے میں اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس نے بھول کے آپ کو پلٹایا ہے تو اسے احساس نہ دلائیں، لے لیں. اب ایک اور صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ نے کچھ دیا، اس کے پاس لوٹانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بھی کچھ دینا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو تحفہ قبول کیا، اب آپ اس کو میری طرف سے تحفہ لے لیں. تو ایسی صورت میں اس کا دل رکھنے کے لیے لیا جا سکتا ہے. یہاں جس چیز کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو چیز دے، پھر کوئی ناراضگی ہو یا پھر اس کا دل چھوٹا ہونے لگے، جیسے بچوں کا عام طور پہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو کوئی چیز دے دیتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد لڑائی ہوتی تو پھر کہتے میری چیز نکالو. کبھی سنا دیکھا یہ نکالو میری چیز. تو جو بڑے لوگ بچوں کی طرح لڑتے ہیں، کئی بڑے ہو کر بھی بڑے نہیں ہوتے، وہ بڑے ہو کر بھی بچے رہتے ہیں. تو جو بچوں کی طرح لڑتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں نکالو میری چیز، واپس دو مجھے وہ جو میں نے فلاں فلاں چیز دی تھی تمہیں، تو اس صورت میں ایسی اگر کوئی صورت ہے تو وہ سخت ناپسندیدہ ہے. مثلاً اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اچھے وقت میں کوئی تحفہ دیا اور پھر بعد میں حالات خراب ہو گئے، تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ اگر تم نے ان کو قنطار مال بھی دے رکھا ہو تو اس کو واپس نہ لو، الا یہ کہ اگر خلا کا معاملہ ہے اور عورت اپنے لیے طلاق خریدنا چاہتی ہے تو پھر اس صورت میں اگر وہ اس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ وہ واپس کرتی ہے کہ وہ اس کو دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لے تو اس کی اجازت قرآن سے ملتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے حق مہر دیا، کوئی گولڈ دیا یا پیسے دیے، اب کچھ عرصے کے بعد شوہر کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا ضرورتاً بیوی سے واپس لینے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بطور قرض لے سکتا ہے کہ وہ تم اتنے عرصے کے لیے مجھے دے دو اور میں تم کو اتنے عرصے میں واپس لوٹا دوں گا. اب چونکہ یہ بیوی کی ملکیت ہے، بیوی چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے. ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر شوہر نے کچھ دیا
اور بیوی پھر اپنی خوشی سے اس کو شوہر پر خرچ کرتی ہے یا اس کو لوٹا دیتی ہے اور شوہر لے لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اس کی کیا دلیل؟ ہنی ام مریا کہ اگر بیوی خوش دلی سے اس کو معاف کر دے تو اس کو خوش دلی سے استعمال کر لو، تو ایسی صورت میں اجازت ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں جس چیز کی ممانعت ہے وہ کیا ہے؟ دراصل ناراضگی اور فساد. بعض اوقات انگیجمنٹ وغیرہ ہوتی ہے اور اس میں بہت ایکسپینسو گفٹس بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر کسی وجہ سے اگر انگیجمنٹ باقی نہیں رہتی تو گفٹس لوٹا دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اگر لوٹائے نہ جائیں تو بہت اصرار سے مانگے بھی جاتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ حتمی بات تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر عمومی طور پر اس اصول کو سامنے رکھیں کہ گفٹ دے کر واپس نہ لیا جائے تو واپسی کی بات نہیں بنتی. لیکن چونکہ یہ ایک خاص مقصد کے تحت گفٹ دیا گیا تھا، اور اگر وہ مقصد ہی باقی نہیں رہا تو پھر اس ایکسپینسو گفٹ پر حق بھی نہیں رہتے. ایک گفٹ وہ ہوتا ہے نا کہ جو محض گفٹ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ایک خاص موقع کی مناسبت سے ایک عہد کی پختگی کے نشانی، اس کو نشانی عام طور پہ کہتے ہیں. یہ گفٹ نہیں ہوتا، یہ نشانی ہوتی ہے. تو اس میں شاید گنجائش نکلتی ہو کہ پھر وہ اگر آگے نہیں ساتھ چلنا تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے وہ نشانیاں واپس کر دیں، کیونکہ وہ ہونے والے شوہر کی طرف سے ایک نشانی تھی، ایک سمبولک گفٹ تھا. اب چونکہ وہ اس کے ساتھ آئندہ نکاح میں نہیں آنے والی اور اس کا کوئی تعلق آپس میں کسی قسم کا باقی نہیں رہے گا، تو ایسی چیزیں بھی پھر بہتر ہے کہ واپس ہی چلی جائیں. لیکن اگر کوئی اس کو استعمال کر چکا ہے یا وہ اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر دینے والے کو، یعنی جس کی وہ چیزیں تھی، اس کو واپس لیتے ہوئے بہت شدید اصرار بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپس میں باہم افہام تفہیم سے ہی معاملہ حل ہو جائے تو بہتر ہے. اور اس کا اصل حل تو یہ ہے کہ ہر چیز اعتدال میں کی جائے، منگنیوں کو شادیوں کے پیرالل نہ کر لیا جائے. کیونکہ افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر اب ایسی بدعات رواج پا چکی ہیں اور ایسی چیزیں اتنی اہم ہو گئی ہیں کہ جن کا دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں. ٹھیک ہے کہ بات پکی ہونے کے موقع پر ہدایہ کا ایکسچینج کر لیا جائے، لیکن وہ بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ایک دوسرے پر بوجھ بن جائے یا محض رسم دنیا ہی ہو. اس میں چھوٹی موٹی چیزوں کے بھی ایکسچینج ہو سکتا ہے. یعنی کیا ضروری ہے کہ اس موقع پر ہیرے کی انگوٹھی دی جائے جو بعد میں وبال جان بن جائے؟ عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعطی عطاء فوجد فلیجز به فإن لم يجد فلیثن به فمن اثنى به فقد شکرہ ومن کتمہ فقد کفرہ. رواہ ابی داود کتاب الادب. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلہ دے. اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کرے. جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی. عربی پڑھیے. عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جو کوئی اعطیہ دیا جائے، عطاءً کوئی دینے کی چیز یعنی بخشش، عطیہ تحفہ، فوجد پھر وہ پائے یعنی اس کے پاس کچھ ہے، فلیجز بہ پس چاہیے کہ بدلہ دے ساتھ اس کے، کس کے؟ جو اس کے پاس ہے، یعنی لوٹائے اس کو کسی طرح. یعنی جسے کوئی چیز ملی
اور وہ اپنے پاس کچھ اور پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کو بھی کچھ دے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ، پھر اگر وہ نہ پائے، یعنی جس نے تحفہ لیا اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایسے شخص کو تحفہ دیتے ہیں جس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ کیا کرے؟ ایسے میں وہ بہت برڈن فیل کرتا ہے نا کہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ ملا، اب میں کیا کروں، میں تو لوٹا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا. تو ایسی صورتحال کا بھی حل بتایا گیا. فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر وہ نہ پائے، فَلْيُثْنِ بِهِ، پس چاہیے کہ تعریف کرے اس کی. کس کی؟ تحفہ دینے والے کی، تحفہ لانے والے کی تعریف کرے. کہاں؟ اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی. یعنی اس کا دل کسی طرح خوش کرے، اس کی قدردانی کرے، اس کا اظہار کرے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. فمن اسنا بھی، تو جس نے اس کی تعریف کر دی، فقد شکرہ، تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، شکریہ کر دیا. یعنی تعریف کرنا بھی دراصل کیا ہے؟ تھینک فل ہونا. ومن کتمہ، اور جس نے اس کو چھپا دیا. کس کو؟ اس کے نیک عمل کو، اس کی خیر اور بھلائی کو، اس کے احسان کو. فقد کفرہ، پس تحقیق اس نے اس کی ناشکری کی. رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے اس کو کتاب الادب میں روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی کی شکل میں ہونا چاہیے. اب وہ احسان کس طرح کا ہو؟ ضروری نہیں کہ چیز کے اعتبار سے برابر کا ہو. یعنی بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کوئی مادی چیز دے کے، کوئی مٹیریل دے کر آپ پر احسان کرتا ہے. آپ کے پاس جواباً مٹیریل نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے. اب دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ پھر آپ کچھ بھی نہ کریں اور یہ سوچے کہ میں تو کچھ دے نہیں سکتا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ زبان سے بدلہ دیں. اور زبان سے بدلہ کیا ہے؟ تعریف کرنا. یہاں اس بات کی بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ محض کسی کی تعریف کرنا برا نہیں ہوتا، تعریف کی جا سکتی. وہ ایک حدیث ہے نا جس میں تعریف کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. تو بعض لوگ اس کو بہت ریجڈلی فالو کرتے ہیں اور کسی کی اچھائی اور کسی کی بھلائی اور کسی کی خیر کا کہیں کوئی ذکر نہیں کرتے، اور اگر کوئی اور کر رہا اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں، تعریفیں کر کے بگاڑنا نہیں چاہیے کسی کو، اور تعریف بالکل منع ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ بخاری پڑھیں اس میں بھی کتاب الادب میں، تو آپ کو بہت اچھی طرح بات واضح ہو جائے گی کہ کس تعریف سے منع کیا گیا، کتنی تعریف سے منع کیا گیا، کس موقع کی تعریف سے منع کیا گیا. وہاں جس تعریف سے منع کیا گیا ہے وہ خوش آمد ہے، مبالغہ آرائی ہے. اور ایسے موقع کی تعریف کہ جس میں انسان کے اندر تکبر پیدا ہو یا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو. مثلا آپ اپنے بچے کو اچھے کام پر اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، مزید کام میں آگے بڑھتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. اور بعض اوقات آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہاں تعریف کی تو یہ بگڑ جائے گا، تو اس موقع پر آپ تعریف کو کیا کرتے ہیں؟ روک لیتے ہیں. تو موقع کی مناسبت اور ضرورت کے تحت کسی بھی کام کا کرنا ناجائز نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ کہ جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. یہاں جس تعریف کی بات ہے وہ دل سے کی ہوئی تعریف ہے، شکر گزاری کے الفاظ ہیں. یعنی یہ جو آگے کی بات ہے نا اس حدیث کی، وہ اس تعریف کے مقصد کو بھی واضح کر رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ شکر گزاری، تھینک فل ہونا. اور یہ انتہائی اہم ہے. جب ہم دوسروں کے شکر گزار نہیں ہوتے یا ان کے احسان کو مانتے نہیں، زبان سے اس کا اقرار ہی نہیں کرتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے دل میں جگہ نہیں بنتی. یعنی کسی نے آپ پر احسان کیا اور آپ نے مڑ کے ذکر ہی نہیں کیا. بعض اوقات آپ اس کے سامنے نہیں بھی کہہ سکتے، ایسا موقع ہوتا ہے آپ کو شرم آتی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. تو آپ کے پاس بہت سے اور موقع ہو سکتے ہیں جہاں اس کی غیر حاضری میں، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے جاننے والے، اس کے چاہنے والوں کے سامنے اس کی تعریف کریں.
تو یہ بھی ایک انداز ہے شکر گزار ہونے کا. تو کسی کے تحفے کی قدردانی بے حد ضروری ہے، خواہ وہ معمولی تحفہ ہو، خواہ آپ قدردانی جواباً تحفہ دے کے کریں یا اچھے الفاظ ادا کر کے کریں، شکریہ ادا کر کے کریں. اگر قدردانی نہ کی جائے تو تحفہ دینے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، وہ محبت تو نہیں بڑھتی نا پھر. اصل میں ہمارے پاس چیزیں آ بہت گئی ہیں، اس لیے بھی ہم ناقدرے ہو گئے. چوائس بہت بڑھ گئی، سلیکشن بڑی زبردست ہو گئی، لہذا کوئی معمولی چیز تو ہم کو پسند ہی نہیں آتی. لہذا کوئی کچھ بھی ہم پر احسان کرے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ احسان ہوا، اسے ہم الٹا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. تو اگر ہم تحفے کا مطلب یاد رکھیں تو پھر سلیکشن بھی تحفے کی ویسی ہی ہوگی اور دینے کا انداز بھی ویسا ہوگا اور واقعی وہ محبت بڑھانے والا بھی ہوگا. کیونکہ ہمیں تحفے کا مطلب ہی یاد نہیں رہتا، لہٰذا ہم صرف اس کو ایک خانہ پوری کرتے ہیں، کیا مجبوری ہے دینا ہے لہٰذا جو بھی آئے ہاتھ میں دے ڈالو. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تحفہ ضروری نہیں کہ مادی شکل میں ہو، بلکہ غیر مادی چیزوں کا بھی تحفہ ہو سکتا ہے جس میں اچھے الفاظ، تعریف اور شکریہ کے الفاظ ہیں. اسی طرح علم کا تحفہ بھی تحفہ کہلاتا ہے، یعنی کسی کو علم سکھانا جو ہے وہ بھی تحفہ ہے. گویا کسی کی تربیت کرنا، اسے مینر سکھانا، اس کو اچھی بات بتانا، یہ بھی ایک تحفہ ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابن عباس کا طرز عمل. ابن عباس کون تھے؟ مفسر قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ قال لرجل الا اتحفک بحدیث تفرح بها. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ ایک حدیث کا تحفہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ. اب یہاں لفظ اتحف کا آیا ہے جس کا معنی ہی تحفہ ہے، اور تفرح بہا کا معنی کیا ہے کہ تحفہ ہوتا ہی کس لیے ہے؟ خوش کرنے کے لیے. کیونکہ بعض لوگوں کو مادی چیزوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. ہر شخص کی چوائس فرق ہوتی ہے نا. کسی شخص کو چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کسی کی دلچسپی علم سے ہوتی ہے. کسی کو کتاب اچھی لگتی ہے، کسی کو کپڑے اچھے لگتے ہیں، کسی کو کھانے کی چیز اچھی لگتی ہے. تو ہر شخص کی چوائس فرق ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے آپ قریب رہتے ہیں ان کا آپ کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. تو چونکہ تحفے کا مقصد دوسرے کو خوش کرنا، لہذا سلیکشن کے وقت یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان اس مقصد کو پورا کرنے والی چیز لے یا دے. لے سے مراد بازار سے یا جہاں سے بھی لے رہا، اور دے سے مراد جس کو دینا ہے. تو اس میں حضرت ابن عباس جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو پتا ہوگا کہ یہ شخص علم کا حریص ہے. تو اسے کہتے ہیں کیا ایک حدیث کا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے؟ قال بلا، کہنے لگا کیوں نہیں، ضرور. قال، ابن عباس نے کہا، اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو. وعلمھا اہلک، اور اسے اپنے اہل و عیال کو سکھاؤ، اس کو بھی تعلیم دو، وہ بھی پڑھیں. وجمیع ولدک، اور اپنی ساری اولاد کو، سب بچوں کو بھی سکھاؤ. وصبیان بیتک، اور اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اور ہو سکتا ہے اولاد کی اولاد ہو یا اور گھر میں بھائیوں کے بچے یا ادھر ادھر کی ایکسٹینڈڈ فیملی اور وہ ساری برادری کا، ان کو بھی سکھاؤ. وجیرانک، ہمسایوں کو بھی سکھاؤ. فإنها المنجیۃ، کیونکہ وہ نجات دلانے والی ہے، بچانے والی ہے. والمجادلۃ، اور جھگڑنے والی ہے. تجادل او تخاصم، جو جھگڑا کرے گی، یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربہا، اپنے رب کے پاس، لقارئہا، اس کے پڑھنے والے کے لیے. سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑے گی کہ یا رب اس شخص کو بخش دو، کیونکہ یہ سورت کو پڑھا کرتا تھا. اور عذاب قبر سے بھی بچانے والی ہے، آگ سے بچانے والی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ کس قسم کا تحفہ تھا؟ علم کا تحفہ. تو بعض اوقات آپ کسی کو مال کا تحفہ دیتے ہیں
بعض اوقات تعریف کا تحفہ دیتے ہیں، شکریہ کے الفاظ کا تحفہ دیتے ہیں، علم کا تحفہ دیتے ہیں، کوئی اچھی بات کسی کو سکھاتے ہیں، لیکن مقصد وہی ہے کہ دوسرا خوش ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ابن عباس صرف یہ نہیں کہتے کہ اچھا یہ لو تحفہ اور یہ سورت پڑھ لو، بلکہ کیا کہتے ہیں، صحابہ کا انداز بھی یہاں پتہ چلتا ہے کس قدر حریص تھے علم کو پھیلانے کے. ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، اس کو خود پڑھو، اپنی بیوی کو سکھاؤ، علمھا اہلک، اہل سے مراد یہاں بیوی، اور جمیع ولدک، سارے بچوں کو، یہ نہیں کہا ولدک، کہا سارے بچوں کو، وہ سبیان بیتک، گھر کے سارے بچوں کو، وہ جیرانک، ہمسایوں کو بھی. بچے کو کون، کوئی جاہل رہے گا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی، اور وہ یہ ہے کہ تحفہ جس کو دیا جا رہا ہو وہ اسے خود بھی استعمال کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مثلاً گھر میں کسی ایک شخص کو تحفہ مل رہا ہے، کوئی تحفہ لایا، کوئی کھانے کی چیز لائے کچھ، اب کیا ہے، کوئی مثلا بیمار ہے اس کے لیے کوئی تحفہ آتا ہے یا کسی مناسبت سے، تو اب کیا ہوتا ہے وہ اگر اس کو لے کر صرف اپنے لیے خاص کر لے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، جو آس پاس والے ہیں ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے، کوئی گفٹ آئے اسے کھولیں اور اگر دوسروں کو آفر کر سکتے کریں. مثلا کسی نے پرفیوم دیا آپ کو، کھولیں اس کو اور سب پہ چھڑک دیں، سب خوش ہو جائیں گے. تو یہاں بھی اگر کوئی علم کی بات پتہ چلیے تو آگے شیئر کریں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے. تو ان خوشیوں کو بانٹنا چاہیے، زندگی کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کسی کی خدمت کر کے بھی خدمت کا تحفہ بھی دے سکتے ہیں، کمپنی دے سکتے ہیں. اصل میں اسلام مزاج یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لو بھی اور دو بھی، لو تاکہ دو، ویسے نہیں دیتے ہو تو اس طرح دو، کیونکہ جب تک انسان دیتا نہیں، بخل ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک دل کھلتا نہیں، اور جب دل کھلتا نہیں، دل بڑا نہیں ہوتا تو تعلقات اچھے ہو ہی نہیں سکتے. When we were just discussing about Ibn Abbas radiallahu anhu, his tradition that he went to a person and said, should I not give you a gift of hadith? So I was remembering just previous Ramadan, what we did was with our neighbors who were non-Muslims, we gave them all gifts, like we wrapped a few things up and then we wrote their name and whatever, and we said this is an Eid gift for you and whatnot. I remember one of our neighbors is a Jehovah's Witness, a very strict Jehovah's Witness. They didn't accept the gift, and they said that in our religion we don't accept gifts from other people. And just going through that tradition of Ibn Abbas, I just realized how important it is to give gifts, because this is a way you communicate with other people, and it's a way that you can teach other people. Like, for example, that gentleman, he refused to accept that gift. So I was thinking, there's no other way I can teach him about Islam, because he won't accept anything from me. So in that sense, we have to be open. بات ہوئی تھی نان مسلمز کو تحفہ دینے کی، اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف مسلمز کو ہی نہیں، نان مسلمز کو بھی تحفے دیا کرتے تھے. بہقی کی روایت ہے، الادب المفرد میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہ ذبحت لہ شاۃ، ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی. فجعل یقول لغلامہ، تو اپنے غلام سے کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، اہدیت لجارنا الیہودی، اہدیت لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو تحفہ بھیجا ہے، ہمارے یہودی پڑوسی کو تحفہ دیا ہے. یعنی گھر میں جیسے عام طور پر کوئی چیز آتی ہے تو ہمسایوں کا حق کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. اب بعض اوقات ہمسائے نان مسلم ہوتے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر کا طرز عمل کیا ہے، بکری ذبح ہو رہی اور کسی کی فکر نہیں، بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہودی ہمسائے کو دی کہ نہیں دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کو آگے پہنچانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ نان مسلمز کو بھی ہدیے دیں. اور پھر انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل مسلسل مجھے
ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھا کہ اب عنقریب وہ اس کو وارث بھی بنا دیں گے، کہ وہ وارث بن جائے گا ہمارے مال کا. اتنی زیادہ تاکید کہ اس کو دو. لیکن عام طور پر جو ہدیے دیے جاتے ہیں نان مسلمز کو، وہ ان کی جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں یا ان کے خاص مواقع ہوتے ہیں ان کے اوپر دیے جاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ایسے مذہبی مواقع ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کانسیپٹ درست نہیں، تو ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے. ہاں، آپ اپنے مواقع کے اعتبار سے ان کو دے سکتے ہیں، جیسے ابھی رمضان کی بات ہوئی تھی یا عید کی بات ہے، یا کسی اور موقع پر، یا عام حالات میں بھی موقع نہ بھی ہو تو آپ گفٹ بھیج سکتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں جو سراسر اصول کے خلاف ہوں، ان کو اپریشیٹ کرنا اور انکریج کرنا درست نہیں. تو ہدیہ جو ہے رشتہ داروں کو، گھر کے افراد کو، دوستوں کو، اور اس کے علاوہ ہمسایوں کو، اور ہمسایوں میں سے نان مسلمز کو بھی دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے. اب اگر آپ کے پاس ایک چیز ہو اور ہمسائے دو ہوں یا زیادہ ہوں تو کیا کیا جائے؟ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین، میرے دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، میں ان میں سے کس کو تحفہ بھیجوں؟ قال الی اقربہما منک بابا، اس کو جس کا دروازہ تم سے قریب تر ہو، جس کا ڈور کلوزسٹ ہے، اس کو دو، یعنی جو فاصلے میں کم ہے اس کا حق زیادہ ہے. نان مسلمز کو جہاں تک تحفہ دینے کی بات ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صرف اہل کتاب ہوں، وہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی دین میں، حتیٰ کہ ان کو کوئی دین نہ بھی ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا بیچ رہا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جوڑا خرید لیجئے اور جمعے کے دن اور باہر کے لوگ جب آپ کے پاس آئیں اس وقت پہنا کیجئے. یعنی خصوصی مواقع کی مناسبت سے آپ زیادہ قیمتی جوڑا ہے تو اس وقت پہنا کریں. آپ نے فرمایا یہ تو وہ پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہے، یعنی مردوں کے لیے ریشمی لباس درست نہیں، اور اگر وہ دنیا میں پہنتے ہیں تو آخرت میں محروم رہیں گے. پھر ایسا ہوا کہ ایسے ہی کپڑے کے کئی جوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو بھیجا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے کیوں کر پہنوں؟ آپ نے تو ریشمی جوڑے کے بارے میں ایسا اور ایسا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم خود اس کو پہنو، بلکہ اس کو بیچ دو یا کسی اور کو پہنا دو، یعنی جو ریشم پہن سکتا ہے، مثلا گھر میں کوئی خاتون ہے. پھر حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہیں تحفتاً بھیج دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی ایسا تحفہ بھی مل سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں، دینی اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے. مثلا اگر کوئی ڈائبیٹک ہے اور اس کو کوئی چاکلیٹ بھیج دیتا ہے تو اب آپ کو اس میں بیٹھ جائیں گے کہ اس نے کیوں بھیجی چاکلیٹ، اس کو کیا پتا کہ آپ کو کوئی بیماری. اور بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے اور انسان سے بھول ہو جاتی ہے، کوئی اور وجہ ہوتی. یا بعض اوقات انسان جب کسی کو تحفہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کو مجبوری ہوتی ہے کہ کچھ اور دینے کو نہیں ہوتا، وہ کہتے چلو لے جاتے ہیں، وہ نہیں، اس کے بچے کھا لیں گے، وہ کسی اور کو آگے دے دے گا. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ بعض اوقات آپ کسی کو ایسی چیز دے سکتے ہیں جو براہ راست اس کے کام کی نہیں بھی، لیکن وہ آگے اس کو کسی اور کو دے دے. تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. مثلا اگر آپ کو کوئی ایسا کیک بھیج دے جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں آپ اسی کو لوٹانے کی بجائے کسی ایسے شخص کو دیں کہ جو اس کو کھا سکتا ہے. ان چیزوں کا گفٹ جو کمپلیٹلی حرام ہے جیسے شراب ہے، تو جو دینے والا اس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ ہم استعمال نہیں کرتے. آگے بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ شراب کے بارے میں اس کا اٹھانے والا، رکھنے والا، دینے والا، ڈھونے والا، ان سب پہ لعنت کی گئی. تو چونکہ حکم بہت سخت ہے، لہذا اس طرح کی جو صریحاً بالعین حرام ہے،
یعنی کہ واضح طور پر ان کی حرمت اور شدید حرمت آئی ہے، تو ان چیزوں کو پھر آگے نہیں دینا چاہیے. مگر مشکوک چیزیں جو ہیں کہ جیسے آپ کو کسی نے کیک دیا، آپ کو نہیں پتا کہ پوری طرح حلال ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں آپ اسے ضائع کرے پھینکے، تو جو لوگ اس کو کھاتے ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں. شراب کے بارے میں تو صریحاً حکم بھی ہے کہ جب شراب کی حرمت کا ذکر آیا اور ایک شخص کے پاس اسی وقت سٹاک پہنچا تھا مدینہ میں جو تجارت کیا کرتے تھے شراب کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اس کو اپنے نان مسلم دوستوں کو دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو ضائع کر دو. اسی وجہ سے شراب ساری کی ساری گلیوں میں بہا دی گئی تھی. ایسے ہدیے منع ہے، حرام ہے کہ جو رشوت کی قسم کے ہوں، جس کی وجہ سے انسان ناحق کسی کا مال ہتھیائے یا وہ ظلم کی شکل بن جائے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر شراب حرام چیز ہے تو نہیں آگے دے سکتے، تو سلک بھی تو مردوں کے لیے حرام ہے، تو وہ کیوں دے سکتے ہیں؟ تو بات یہ کہ سلک اٹ سیلف نہیں حرام، سلک اپنی ذات میں حرام چیز نہیں ہے، وہ حلال ہے. ہاں مردوں کے لیے حرام ہے، تو ایسی صورت میں جس کے لیے حرام نہیں وہ اسے استعمال کر سکتا اور آگے بھی دے سکتے. سلک کی ٹائی ہو، سلک کی شرٹ ہو، سلک کے کف ہو، اینی تھنگ. جیکٹ میں اندر کا استر ہوتا ہے، لائننگ جو ہوتی ہے اس کو سلک کا لگا دیتے ہیں، تو کسی بھی فارم کا کوئی سلک جو ہے درست نہیں مردوں کے لیے. پہننا منع ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد ٹچ بھی نہ کرے اور کاروبار ہی نہ کرے. انہیں اگر سلک کا کاروبار کرنا پڑے، اٹھائیں گے، رکھیں گے، ادھر ادھر کریں گے تو اس کی اجازت ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ مثلاً اگر آپ کسی کو ایسا تحفہ دیں کہ آپ کو شک ہو کہ وہ اسے ابیوز کرے گا، مس یوز کرے گا، کسی ایسی جگہ استعمال کرے گا کہ وہ گناہ کا کام ہوگا، تو پھر تو اس صورت میں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. کیونکہ مثلاً اگر آپ کسی کو کٹلری سیٹ دیتے ہیں اور اس میں ایک بہت اچھی قسم کی چھری ہے اور وہ اس کو مس یوز کر لے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور صحیح بخاری کی ایک اور دلچسپ حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. حضرت عائشہ کے بھانجے عروہ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اپنے تحفے بھیجنے میں حضرت عائشہ کی باری دیکھتے رہتے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. کیونکہ ایک موقع پر جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد مردوں میں سے کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ. تو سوال کرنے والا کہتا ہے کہ کاش میں یہ سوال نہ کرتا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھیں کہ جو محبوب تھا نام لے دیا کہ ہاں فلاں پیارا ہے. ہمارے ہاں کوئی مرد یہ اقرار نہیں کرے گا کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہے، بلکہ وہ اپنی مردانگی کیا سمجھتا ہے کہ اس سے نفرت یا اس سے اجنبیت کا اظہار کرتا رہے، پھر سب خوش رہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے جس کو اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں. ایک میل ہے گفٹ کے اوپر، تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پیاری استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I hope you all practice what we learned in our Husn Akhlaq class. Gifts are for sure a source of increasing love amongst ourselves, if we are true Muslims who follow the Quran and the Sunnah. What usually happens after weddings and celebrations, that instead of becoming closer and bonding, some relatives and friends are driven further apart with ill feelings that sometimes last forever, over what was given as gifts for that occasion. Most of the time, for many of us, it is hard to meet what has become a norm of gift-giving for certain occasions as well as relations. The poor Mamu, for example, is expected to give a gift which is more expensive than others in the family, and so on. The ones who cannot afford much then try to buy a gift which is not as costly but looks expensive. And that is when the problem starts. 13 years ago, when I and my husband returned from Hajj, a friend of mine came to visit me. She brought some sweets as well as a gift for me. After she had left, I opened the nicely wrapped box and saw a bright orange flower print, crinkled crepe material for a kameez, and a bright orange shiny satin one which was plain for a shalwar. On top of it, the material was not enough. I was literally hurt, as my friend knew my taste, and she herself was always very well dressed. The dessert she had brought would have been enough, but alhamdulillah I didn't hold a grudge against her. She must have had good intentions, I thought, and since that day, whenever I have to give a gift, I make sure it is something that I like and I would use. This is what I have always taught my children as well, and I am happy to see that they try to follow the Sunnah. Over a year ago, when we at Al Huda were collecting items for the earthquake victims in Pakistan,
I was visiting my daughter and told her about it as well. She happily told me that she would like to donate and that I should help her put stuff in boxes. She started with the kids' cupboards and took out all the clothes that she had bought but had not used, as well as the ones she got as gifts but did not like. They were all new with tags still on. Then she got the boxed gifts that she had received but did not use. As I was helping her, I told her that she could keep some to give as gifts. She said, "Didn't you always tell us that we should give others what we like for ourselves?" I was happy to hear that and told her that that is what the Quran and Sunnah teach us, and it is for our own good. What to remember when buying gifts? Number 1, use more common sense, and you will have to use less money. Number 2, don't look for gifts that look expensive but are cheap. It does not always work. Number 3, never give with an intention of getting back, and that too better, as what we give always seems better than what others give back. Just as we are supposed to forgive and forget, we should give and forget as well. Gift giving is a form of sadaqah, so there should be no manni wal adha following it. Remember that if we really like for ourselves what we are giving to others, inshallah, they will like and appreciate it. Keep the persons who you are buying the gift for, likes and dislikes, status, lifestyle, or personality in mind while buying the gift. Do not spend more than you can afford just to impress others. What does not please you cannot make others happy. I hope that from now on we will enjoy giving gifts and choose an appropriate one as well, and expect the ajr from Allah subhanahu wa ta'ala only, inshallah. Wassalam. गिफ्ट देने के मामले में इसराफ से बचना चाहिए. अपनी हैसियत से बढ़ के गिफ्ट नहीं देना चाहिए. सूरत बनी इसराइल में आता है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा. शैतान अपने रब का नाशुक्रा है. तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह का हुक्म मानते हुए, किसी सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए. ऐसा काम न करें कि जिससे न बंदे राजी और न फिर रब राजी. इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुमने अच्छा किया तो अपने ही लिए अच्छा किया. अगर तुम किसी का दिल खुश करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा भी खुश होगा. तुम किसी का भला करोगे, तुम्हारा भी होगा. तुम किसी की खैरखाही चाहोगे, तुम्हारी भी खैर होगी. तो बात यह है कि बाज़ औक़ात हम दूसरे के लिए वो नहीं चाहते जो अपने लिए चाहते हैं. नतीजा क्या होता है? हमें भी वो नहीं मिलता जो हम अपने लिए चाहते हैं. गिफ्ट्स के बारे में कुछ कोट्स भेजी, तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उस पर लिखी हुई थी, क्योंकि कुरान और सुन्ना से तो आपने पढ़ लिया. कुछ और कोट्स भी आप देख लें. Generosity is giving more than you can, and pride is little than you need. You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give. If you have much, give of your wealth. If you have little, give of your heart. They who give have all. They who withhold have nothing. मुझे इतनी हैरत हो रही है कि नॉन मुस्लिम्स की कोट्स हैं, हिंदू प्रोवर्ब है, और हदीस में आता है कि हर रोज अल्लाह ताला 2 फरिश्ते मुकर्रर करते हैं और वो दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफन व आति मुमसिकन तलफन, कि अल्लाह देने वाले को और दे और रोकने वाले का अगला भी जाया कर दे. The gift of truth excels all other gifts. गिफ्ट जो है वो सिर्फ मादी चीजें नहीं, सच्चाई भी एक गिफ्ट है, किसी के साथ सच्चा होना. The greatest gift is to give your enlightenment. To share it, it has to be the greatest. Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship. What we are is God's gift. What we become is our gift to God. The greatest gift you can give another is the purity of your intention. If a person gives you time, he can give you no more precious gift. The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance. The intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty. A book is a gift you can open again and again. A good friend is the purest of all God's gifts, for it is a love that has no exchange of payment.
Every problem has a gift for you in its hand. Inna ma'al usri yusra. So be positive all times. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.